وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور اگر ان کو چھو جائے یا پہنچ جائے نفحۃ من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب سے کوئی ایک جھونکا یا کوئی ہلکی سی کوئی اس کی لپٹ، لَيَقُولُنَّ، وہ لازماً یہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی بدبختی، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالموں میں سے تھے۔ آیت نمبر 46 اور سورۃ الانبیاء، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو حصہ ہے قرآن حکیم کا سورۃ الانبیاء کا، آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 50 تک، اس میں ابتدا میں دلائل توحید ہیں، اور توحید کے دلائل کے ساتھ ساتھ انذار ہے مشرکین کو، اور تخویف ہے، اللہ کے عذابوں کا خوف دلایا گیا ہے، برے انجام سے وارن کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں اس سے پہلے جو ماقبل کی آیت ہے، آیت نمبر 45، اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے، قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو اس کے علاوہ اور میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں وحی کے ذریعے سے انذار کر رہا ہوں اور تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، لیکن کیا کیجئے کہ جو بہرے ہیں وہ کبھی بھی نہیں سنتے کسی بھی پکار کو، اور خاص طور پر اس وقت بھی نہیں سنتے اذا ما ينذرون، جب ان کو انذار کیا جائے۔ اصل میں جب انذار کیا جاتا ہے تو آپ کسی کے ساتھ عام بات کر رہے ہوں تو اس وقت انسان نارمل پچ آف وائس پہ بات کر رہا ہوتا ہے، اور جب کسی کو کسی خطرے سے خبردار کرنا ہو تو چاہے آپ کے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہو، بالکل آپ کے قریب بیٹھا ہو، آپ جب اس سے گفتگو کریں گے کسی خطرے سے خبردار کرتے وقت تو آپ چیخ کر کریں گے، آپ بہت ہائی پچ آف وائس پہ بات کریں گے، اور جس قسم کا خطرہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کی چیخ و پکار ہوگی، اور آپ کی آواز کے اندر اتنی زیادہ شدت ہوگی جتنا زیادہ خطرہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح ایک بہرا آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ چیخ چیخ کے کسی خطرے سے خبردار کر رہے ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جب وہ اس وقت جب اس کو ڈرایا جا رہا ہو اور انذار کیا جا رہا ہو، اور نارملی اور نیچرلی اس وقت پچ آف وائس بہت ہائی ہوتی ہے، تو جو اس کو نہیں سن سکتا وہ عام باتیں کیسے سن سکے گا؟ اذا ما ينذرون، جب ان کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ نہیں سنتے، تو آپ کسی بہرے کو کبھی بھی کوئی بات سنا نہیں سکتے، اس کو پکار سنائی نہیں دے سکتی۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدعاء، کہ جو بہرا ہے وہ کبھی سن نہیں سکتا، اذا ما ينذرون، جب اس کو
ڈرایا جا رہا ہے تو وہ اس وقت نہیں سنتا تو پھر عام بات کیا سنے گا. لہٰذا یہ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو قرآن کی بات نہ ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرنے والے، ان کو بہرے اور گونگے کہا گیا ہے. اور سورہ بقرہ کے اندر بھی آپ پڑھا ہے اور جگہوں پہ بھی کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، جو اندھا بہرا اور گونگا ہو آپ اس کو کیسے واپس بلائیں گے. تو جو اگر آپ کی انتہائی خطرے کی حالت میں دی گئی آواز کو نہیں سنتا تو وہ عام بات کیا سنے گا. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تو یہ پکار نہیں سن رہے، وحی کی آواز نہیں سن رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قطعاً جو ہے یہ قبول نہیں کر رہے. لیکن ان کی حالت پھر، یعنی اب یہ اندھے بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی حالت پھر یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو عذاب تھوڑا سا بھی پہنچتا ہے یا پہنچے گا تو پھر ان کی حالت یہ ہوگی کہ ذرا سا عذاب ایک طرح جھونکا ہی پہنچا، ذرا سا ان کو حدت پہنچی عذاب کی تو پھر پکار اٹھیں گے. لَيَقُولُنَّ، لازماً پھر اس وقت کہیں گے یا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، ہائے ہماری تباہی، ہماری بربادی، ہماری بدبختی، ہم تو ظالم تھے. یعنی اس وقت ان کو احساس ہوگا آج کے ظلم کا، یعنی آج حق بنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کہ ان کو سنا جائے، آج حق بنتا ہے قرآن کا کہ اس کی باتوں پر کان دھرا جائے. آج یہ جو وحی کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کا ان کا حق بنتا ہے، اور جو یہ حق نہیں دیتا وہ ظالم ہے. اور جو مشرک ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہوتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو آج یہ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ متکبر بنے بیٹھے ہیں اور اندھے بہرے اور گونگے ہو کر یہ قرآن کی تعلیمات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ بالکل اپنا یعنی منہ پھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن عذاب کا جھونکا وہ ذرا سا پہنچے گا تو اسی وقت اعتراف جرم کریں گے، لیکن اس وقت اعتراف جرم کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. یعنی یہ عذاب سے مراد دنیا کا کوئی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور یہ آخرت کا عذاب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور آخرت کو پھر جب میزان لگے گا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن پھر کوئی چاہے واویلا کرے، چاہے اپنی قسمت کو روئے، اپنے مقدر کو روئے، یا ویلنا ہائے ہماری تباہی بربادی، یا پھر اعتراف جرم کرے، کوئی اس دن فائدہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. کیوں کہ وہ دار الجزا ہے، وہ دار العمل نہیں ہے، وہاں کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں کچھ کرنے کا فائدہ ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں ہر چیز، ہر لمحہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. اور جو ہی امتحان ختم ہوا اس کے بعد رزلٹ کا مرحلہ ہے. رزلٹ کے مرحلے میں امتحان والے اعمال فائدہ نہیں دیتے. آج جو چیخو پکار کرے، اللہ کے سامنے روئے، اور آج تو اس کے رونے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ اپنے گناہوں کے پچھتاوے کے طور پر روتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے روتا ہے، اللہ کے عذابوں کے ڈر سے روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے روتا ہے، تو وہ رونا، لمبی چوڑی چیخو پکار تو دور کی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ندامت کا آنسو جب اس کے آنکھ سے نکلتا ہے اور یوں ٹپک کے نیچے گر جاتا ہے، اور تنہائی میں بیٹھے ہوئے جو اس کا آنسو نکلتا ہے اللہ کے خوف سے، وہ ایک آنسو اس کے سارے گناہ معاف کروا دیتا. اس دن چیخو پکار کرتے رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن رزلٹ نکلنا ہے. جس دن رزلٹ نکلنا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس دن تو عدل کا ترازو لگے گا. اور لیوم القیامہ، قیامت والے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ کہیں گے نا ہم ظالم ہیں، تو ان کے اپنے کرتوتی ان کے آگے آئیں گے. اعمال کے اعتبار سے جو جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو ملے گا، کیونکہ وہ ترازو ہی عدل کا ہے. قسط کا مطلب، عدل اور قسط میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مترادفات میں سے ہیں. دونوں کا معنی عدل کرنا ہے. اردو میں اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے انصاف کرنا. عدل کو بھی اردو میں استعمال کر لیتے ہیں، انصاف کو بھی استعمال کر لیتے ہیں. انصاف، لیکن یہ کانسیپٹ ذہن میں رہے کہ لفظ انصاف عدل اور قسط کے مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کرتا. ترجمہ تو ہم یہی کریں گے کہ انصاف کا ترازو لگے گا، اور جو اردو کے مترجمین ہیں سب نے انصاف ہی لکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو میں انصاف ہی مستعمل ہے. ہم عدالت انصاف کی بات کرتے ہیں، جسٹس کا معنی جو ہے وہ انصاف کیا جاتا ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو اگر عربیت کے اعتبار سے دیکھیں تو انصاف نصف سے ہے.
اور جب نصف نصف کوئی چیز کی جائے، اصطلاحاً تو انصاف عدل کے برابر استعمال ہوتا ہے، اور انصاف کا معنی یعنی آپ جب لفظ انصاف استعمال کریں تو کبھی بھی یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ 50-50 کر کے دونوں کو آدھا آدھا کر کے آپ دے دیں تو یہ انصاف ہو گیا، ایسا انصاف نہیں ہوتا۔ اسلام کا جو تصور ہے وہ عدل کا تصور ہے۔ وہ عدل کا تصور یہ ہے کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، اور جتنا وہ حق بنتا ہے اس حصے کو قسط کہتے ہیں۔ لہذا عدل اور قسط یہ اپنے مفاہیم میں برابر ہیں، مترادف ہیں، لیکن جو انصاف ہے وہ اس کے مفہوم کو پوری طرح ادا نہیں کرتا۔ ہم اپنے اردو زبان کی مجبوری کی وجہ سے انصاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ترازو لگے گا انصاف کا، لیکن اس انصاف کا کانسیپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے؟ وہ تصور ہے جو شریعت نے عدل کا تصور دیا، جو قرآن نے عدل کا تصور دیا اور قسط کا تصور دیا، وہ موازین القسط ہے۔ ظاہر ہے جب وہاں جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو ملے گا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے۔ اب وہ جو ترازو لگے گا قیامت والے دن وہ کیسا ہوگا؟ ترازو لگے گا کس لیے؟ اعمال کے اعتبار سے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہی آیت لکھ کے اس سے استدلال کیا ہے اور ایک باب باندھا ہے، اور اس کا عنوان اس آیت کو بنایا ہے، اور پھر اس میں تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ان اعمال بنی آدم لیوزن، کہ جو بنی آدم کے جو اعمال ہیں یہ قیامت والے دن تولے جائیں گے۔ اب یہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال کوئی مجسم چیز تو ہے نہیں، تو ان کو کیسے تولا جائے گا؟ اس پر بھی بہت سارے ایسے لوگ جو سائنس زدہ ذہن کے مالک ہیں، انہوں نے قرآن حکیم کی جن باتوں پر اعتراض کیے ہیں اور مختلف شبہات کا اظہار کیا، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ ایسی چیزیں جو مجرد اعمال ہیں، جو مجسم نہیں ہیں، تو ان کو کیسے تولا جائے گا؟ تو اس کا ایک تو سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجرد تصورات کو مجسم بنا سکتا ہے، اس کا جسم بنا سکتا ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ جو یہاں ایک تصور تھی یا وہ ایک عرض تھی، وہ ایک یعنی جوہر نہیں تھی کسی چیز کا بلکہ عرض تھی، اس کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی چیز تھی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو جسم عطا فرما دی، یہ بالکل ممکن ہے۔ اور احادیث کے اندر اس کے مثالیں بھی موجود ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں آئے گا اور اس کی سفارش کرے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہے وہ ایک بادل کی دو ٹکڑیوں کی شکل میں یا پرندوں کے دو جھنڈ جو ہیں اس کی شکل میں آئیں گی، گویا ان کو اللہ تعالیٰ مجسم کر دے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے اندر انسان ایک بہت ہی خوبصورت آدمی کو دیکھے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو، تو وہ بتائے گا کہ میں تمہارے اعمال ہوں، یعنی تمہارے اعمال جو ہیں ایک مجسم شکل میں ایک انسان کی شکل میں وہاں آئے ہوں گے اور وہ آ کے اس کو سہارا دے گا۔ واللہ عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو موت ہے اس کو مجسم شکل میں لایا جائے گا قیامت والے دن، اور مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور سب کے سامنے وہاں میدان حشر میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد موت ختم ہو جائے گی۔ تو موت کو بھی ایک مجسم شکل دے دی گئی، قرآنی صورتوں کو مجسم شکل دے دی گئی، اور قرآن مجسم شکل میں آ گیا، اعمال مجسم شکل میں آ گئے، تو ظاہر ہے جس چیز کو جسم دیا جا سکتا ہے اس کو پھر تولا بھی جا سکتا ہے، تو اس طرح سے یہ اس کو تولا جا سکے گا اور اعمال کو تولا جائے گا۔ اچھا، اس کو ایک دوسرا اس کا جو مفہوم میں سمجھتا ہوں جو مراد ہے اس سے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں، اور اگرچہ اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر مفسرین نے آج کے دور میں جو مختلف اشکال میں تقسیم ہو جانا ہے، تبدیل ہو جانا ہے، مختلف شکلیں تبدیل کر لینا ہے مادے کا، اس کو بنیاد بنایا ہے کہ آج کے دور میں تو اس کو سمجھنا مشکل نہیں رہا کہ چیزیں جو ہیں مجسم شکل میں آ جائیں گی، ان کو تولا جائے گا، لہٰذا اسی اعتراض اور شبے کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کسی حد تک یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کسی بھی چیز کو کوئی بھی شیپ دے سکتا ہے اور اس وقت ترازو لگے گا اور اس کے اندر وہ رکھ کے مجسم شکل میں تول لیے جائیں گے۔ یہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اعمال جو ہیں بنی آدم کے ان کو تول لیا جائے، اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم پورے نظام امتحان کو دیکھتے ہیں جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، تو وہ نظام امتحان گنتی کا ہے ہی نہیں، وہ گننے والا نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ گویا حسن عمل کا امتحان ہے، کثرت عمل کا امتحان نہیں۔ یہ نہیں کہا کون تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا، تو زیادہ اور کم کا امتحان نہیں ہے، اچھے اور برے کا امتحان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اس کی اسیسمنٹ ہوگی، اس کی گنتی نہیں ہوگی، یعنی گنتی کوئی نہیں کرے گا کہ اس کے زیادہ کس کے ہیں، نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اچھے کس کے ہیں۔ گویا جب اس کی کوالٹی چیک کی جائے گی یا اس کو ایویلویٹ کیا جائے گا یا اس کی اسیسمنٹ ہوگی، تو اس کی گنتی تو دیکھی نہیں جائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں وہ ہیں جو انسان کے معمول کا حصہ ہوں، انسان ہمیشہ کرتا ہو، چاہے وہ تھوڑے ہوں، یعنی زیادہ ہونا ضروری نہیں، کوالٹی کا عمل ہونا ضروری، ایک بہت اعلیٰ قسم کا اچھا عمل ہونا۔ اور اچھا عمل کیسے جج کیا جاتا ہے؟ اس کو ظاہر تولا جائے گا، اسیسمنٹ کی جائے گی اور اس کو ایویلیویٹ کیا جائے گا۔ اور جب ہم ایویلیویٹ کرنے کو کہتے ہیں تو ایویلیویٹ کو، کسی چیز کو ایویلیویٹ کرنا یا اس کا ورتھ اس کی معلوم کرنا، وہ وزن ہی تو ہوتا ہے۔ لہٰذا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ جو ہے کہ ہم ایک انصاف کا ترازو رکھیں گے اور وہ اعمال کو ایویلیویٹ کرنے کی مشین ہوگی، یعنی وہ جو ترازو لگے گا تو اس میں اعمال سارے کے سارے اس کی پوری اسیسمنٹ ہو جائے گی کہ اس کی صرف ظاہری شکل نہیں ہوگی، ظاہری شکل بھی ہوگی کہ وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، اور اس کے اندر اخلاص کتنا تھا، خشوع و خضوع کتنا تھا، للہیت کتنی تھی، کس مقصد کے لیے کیا گیا، ریاکاری تو نہیں تھی۔ یہ وہ پیرامیٹرز ہے جس کے تحت جو ہے وہ اعمال اب ایویلیویٹ ہوں گے قیامت والے دن۔ لہٰذا وہ ترازو جو اللہ لگائے گا وہ ان سارے کے سارے پیرامیٹرز کو چیک کرنے والا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ مختلف پیرامیٹرز کو چیک کرنے کی مختلف مشینیں تو انسان نے بنا لی ہیں، اور اللہ کی جو وہ مشین ہے اس کو ترازو کہا گیا۔ اب اس کو ترازو آپ دنیا والا ترازو سمجھ لیں کہ ایک یوں کر کے پلڑا ہوگا اور اس سے پکڑا جائے گا، اور ایک ادھر ترازو ہوگا ادھر ترازو ہوگا، یہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے وزن کیا جا رہا ہو، واللہ عالم۔ یہ متشابہات میں سے ہے، ہم اس کی حقیقت نہیں پتہ کر سکتے کہ وہ ترازو کس طرح کا ہوگا۔ اور ویسے بھی یہاں پہ جمع استعمال ہوا، موازین جو ہے یہ جمع ہے۔ اچھا، جمع کا مطلب یہ ہوگا کئی ترازو ہوں گے، ایک ترازو نہیں ہوگا۔ یا پھر یہ تفخیم کے لیے مفسرین لکھا ہے، کسی چیز کو اس کی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے کہ وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں ساری دنیا کے، جب سارے انسانوں کے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کے وزن ہوں گے، اس لیے تفخیم کے لیے یہاں پہ موازین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جمع استعمال ہوا ہے، واحد استعمال نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، اور وہ بہت بڑا کوئی ترازو ہوگا جس میں تولے جا رہے ہوں گے، تو اس لیے جمع استعمال ہوا ہے۔ یہ معنی بھی درست ہے، لیکن ہر ایک کے لیے الگ ترازو لگے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے مشینیں الگ الگ لگی ہوں، ہر شخص کو ایویلیویٹ جو ہے کر کے وہاں سے وہ فارغ کیا جا رہا ہو۔ لیکن ایک بات یقینی ہے، اس ترازو کی کیفیت کیا ہے؟ قائم ہوگا، وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، اور ساتھ ایک شورٹی یہ ہے کہ فلا تظلم نفس شیئا، گارنٹی اس بات کی ہے کہ اللہ نے وہاں انتظام ایویلیویشن کا، اسیسمنٹ کا اور کوالٹی چیک کا جو بھی نظام بنایا ہے، وہ ترازو کی کیفیت جو بھی ہے وہ ایک ہے یا کئی ہیں، اور وہ کس بھی طرح کا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر وہاں ظلم نہیں ہوگا، کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، پورے کا پورا ایکوریٹ حساب ہوگا وہاں پہ۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کسی نے کوئی
اس کا جو عمل ہوگا وہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، ان و انکان، اور اگر ہوا اس کا عمل نیکی ہے یا برائی ہے، مثقال حبۃ، دانے کے برابر، من خردل، رائی کا دانہ، یہ عام طور پہ اس کی مثال دی جاتی ہے کہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے چھوٹے ہونے، اس کی چھوٹائی کی وجہ سے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا کوئی عمل ہوگا، کہیں چھپا رہ گیا، کہیں عمل کیا، لکھا نہیں ہے کسی نے، یہ اللہ کے ہاں یہ ممکن نہیں۔ ہم اصل میں عمل کرتے ہیں نا تو ہمیں ٹیمپٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، پریشانی اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے کوئی نیکی کی ہوتی ہے، جب تک بتاتے نہیں ہیں چین نہیں آتا، اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ذکر ہو جائے، کہیں نہ کہیں کسی کو کم از کم پتہ تو چلے، یعنی ہم باقاعدہ یہ دلیل دیتے ہیں آخر پتہ تو چلے، اس کو بتا دیں کہ ہم نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، اس کو بتا دیں کہ میں نے تو خیر خواہی کے ساتھ کیا تھا۔ ساری زندگی انسان دوسروں کو قائل کرنے کے چکر میں گزار دیتا کہ میں قائل تو کروں، میں دلیل تو دوں اس کو کہ میں نے کیا کیا تھا، میں نے کیوں کیا تھا۔ اور بھائی جس کے لیے کیا ہے نا اس کو پورا حساب ہے، اس کو حساب پورا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو وہاں کوئی ظلم نہیں ہوتا کسی پر، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آپ نے نیکی کی ہے تو وہ بھی آ جائے گی، اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے۔ اگر رائی کے بعد دانے کے برابر بھی گناہ ہے تو وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اگر ایک ذرے کے برابر جو ہے وہ نیکی کی ہوگی تو وہ بھی دیکھ لے گا، سامنے آ جائے گی، اگر ذرے کے برابر برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، سب برابر، اتینا بہا، ہم لے آئیں گے اس کو سامنے۔ ساتھ فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے خود کافی ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ حساب کیسے ہوگا، آپ کو اس پریشانی کی بات کوئی نہیں کہ پتہ نہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلا، میں نے تو اس کے لیے نیکی کی، میں نے تو فلاں کے لیے یہ کیا، میں نے فلاں کے لیے یہ کیا، اس کو بتایا ہی نہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کو خوب معلوم ہے، اور اگر اس کو بتانے کے لیے کیا ہے اور کسی کو بتانے کے لیے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد تو اس کو راضی کرنا ہے یا دنیا کو راضی کرنا ہے۔ اگر خیر خواہی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی بھی خیر خواہی کسی بھی طرح، کسی کو کچھ نہ پتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ذرہ بھر کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ انسان کسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے اور اس دعا کے وقت ہی، اسی وقت اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ یہ جو کچھ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا، تو دعا کر کہ یا اللہ یہ اس کو بھی عطا کر دے۔ اب وہ فرشتہ بھی مقرر اللہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ بغیر فرشتہ مقرر کیے بھی اللہ عطا فرما سکتا ہے، لیکن یہ ہماری تسلی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم جو کسی اور کے لیے دعا کرتے ہو اس وقت ہی فرشتہ تمہارے لیے وہی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے جو تم کسی اور کے لیے مانگ رہے ہوتے، تو کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، فائدہ تو وہاں مل گیا نقد۔ لہٰذا کسی کو جب بتاؤ گے، ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ دعاؤں کا تبادلہ کرتے رہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہتے رہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دعا کے لیے کہا جائے، لیکن یہ سمجھنا کہ میرا عمل کہیں چھپا رہ جائے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، نہیں، جو کام بھی کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کہیں پہ ہے تو ہم اس کو لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا وہ جو ترازو ہے، وہ جو ایویلیویشن کی کوئی مشین ہے اللہ کے ہاں، جس نے اعمال کو ایویلیویٹ کرنا ہے، جو تولنا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کی ورث چیک کرنی ہے نا کہ کس طرح کا عمل تھا، وہ گنتی سے نہیں ہو سکتا، وہ ظاہری شکل سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھے گا، نہ تمہاری شکل و صورت کی طرف دیکھے گا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ اللہ جس کو کیلکولیٹ کرے گا، تمہارے دلوں کی کیفیات بھی وہاں کیلکولیٹ ہو رہی ہوں گی، تمہارے اعمال بھی کیلکولیٹ ہو رہے ہوں گے، اور اس کی کیلکولیشن گنتی کی شکل میں نہیں ہوگی،
اس کی کوالٹی چیک اور اس کی اسیسمنٹ کی شکل میں ہوگی، اس کی ایویلیویشن کی شکل میں ہوگی، اور ظاہر ہے جس کو آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں مختلف پیرامیٹرز میں، یہ وزن ہی تو چیک کر رہے ہیں، ورتھ ہی تو چیک کر رہے ہیں۔ لہٰذا ونضع الموازین القسط جو ہے اللہ کا جو ترازو ہے، ہم اس کا کوئی اندازہ تو نہیں کر سکتے وہ کس طرح کا ہوگا، لیکن وہ ہمارے جو گاؤں میں غلہ تولنے والے کی تکڑی کی طرح کا بھارل نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنا نظام بنایا ہے، اور اس نے اس کی ظاہر ہے یہ جو گاؤں کا ترازو ہے، یہ ہمارے جدید ترین جو ہمارے یہاں بن گئے ہیں بیلنس چیک کرنے والے، وزن چیک کرنے والے جو ویئنگ مشینیں بنی ہوئی ہیں، وہ دل کی کیفیت تو نہیں چیک کر سکتے نا اس کو۔ اب اگر آپ دنیا کے کسی بھی ترازو کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا وہ ایک ہے، وہ کئی ہیں، اور اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کوئی نفس کسی چیز کی جو ہے اس کے اوپر کوئی ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے رتی بھر رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے کے لیے۔ اس لیے کسی کو اس بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ وزن کس طرح کا ہوگا اور ترازو کس طرح کا ہوگا۔ یہ وہ مضمون یہاں پہ لا کے آپ یوں کہہ لیجئے کہ کسی حد تک یہاں مکمل کیا جا رہا ہے آیت نمبر 50 تک، اور یہاں سے آگے ذکر ہو رہا ہے مختلف انبیاء کا، اور انبیاء کے ذکر کے ساتھ اس مضمون کو کنکلیوڈ بھی کیا جا رہا ہے آیت نمبر 50 تک۔ اور یہ جو حساب کتاب ہے، جو آخرت کا نظام ہے، وہ سمجھایا گیا ہے کہ توحید کا عقیدہ مان لینے سے انجام کار انسان کے سارے اعمال جو ہیں وہ انشاءاللہ انسان کو اس کا پورا بدلہ ملے گا اگر وہ ایک ٹھیک ٹریک پہ توحید کے ذریعے سے اس ٹھیک ٹریک پہ چڑھ گیا، اور اگر شرک کے ذریعے سے اور کفر کے ذریعے سے غلط ٹریک پہ رہا تو پھر اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَالْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، یہی کیفیت، یہی حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے ایک میزان اتاری تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی اور ہارون علیہ السلام کو دی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے دیا تھا ہارون اور موسیٰ کو الفرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا یہی پیمانہ ہم نے ان کو عطا کیا تھا۔ کیا؟ یعنی تورات دی تھی، وَضِيَاءً، اور وہ روشنی بھی تھی، وَذِكْرًا، اور اس میں نصیحت بھی تھی، لِلْمُتَّقِينَ، لیکن یہ نہ ہر کسی کے لیے روشنی، نہ ہر کسی کے لیے نصیحت، نہ ہر کسی کے لیے فرقان، ان لوگوں کے لیے للمتقین جو دل سے اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے تھے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا جن کا مقصد زندگی تھا ان کے لیے، یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ کریم نے فرمائی ھدی للمتقین۔ یہ قرآن جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو قرآن ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں فرمایا ذکر للمتقین، وہ متقین کے لیے ہدایت، یعنی تورات بھی، انجیل بھی اپنے اپنے وقت میں سب فرقان تھے۔ اور سورۃ المائدہ کے اندر بھی ہم اس طرح کی آیات پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاتَ، ہم نے تورات نازل کی، فیہا ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی۔ اور پھر آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اس کو ہم نے انجیل دی، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی۔ گویا ہدایت اور روشنی تورات بھی تھی، ہدایت اور روشنی یعنی ایک ہی تسلسل ہے۔ جو صحف انبیاء آئے ان کا بھی تسلسل وہی ہے، اور جو کتابیں تورات، زبور آئی، تورات آئی، انجیل آئی، اور پھر قرآن آیا، تسلسل ایک ہی ہے۔ لیکن یہ ہر کسی کو اپنے وقت میں تورات، اپنے وقت میں انجیل، وہ ہدایت بھی تھی، روشنی بھی تھی۔ یہاں فرما دیا کہ الفرقان، وہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والا بھی تھا، وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ روشنی بھی اور نصیحت بھی ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے۔ یعنی متقی کون ہوتا ہے؟ بہت تفصیل اس کے بارے میں پہلے کئی دفعہ کی جا چکی، کہ صرف سادہ سی بات سمجھ لیجئے، وہ متقی ہوتا ہے جو ہر وقت یہ احساس رکھے کہ اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے وہ ایسا سرزد نہ ہو جائے، اور اللہ ایسا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ جس شخص کے اندر یہ دوہرا احساس آ گیا اور اس دوہرے احساس کے ساتھ اس نے عمل شروع کر دیا، اس دن سے متقی ہے انشاءاللہ۔ تو جن لوگوں نے اس تڑپ کے ساتھ
تورات سے روشنی نصیحت حاصل کی اور فرقان حاصل کیا ان کے لیے تھی، اور جنہوں نے اس طرف سے تورات کو نہیں پڑھا ان کو بھی وہاں سے روشنی نہیں ملی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون، بالکل جس طرح سورہ بقرہ کی ابتدا میں ھدی للمتقین کے بعد کچھ خصوصیات متقین کی بتائی تھیں، یہاں تورات کو فرقان، ضیاء اور ذکر فرمانے کے بعد کہ وہ متقین کے لیے ہیں، آگے کچھ خصوصیات بتا دیں۔ الذین یخشون ربهم بالغیب، متقین کون ہوتے ہیں؟ جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، سبحان اللہ۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں، ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اس تصور سے۔ اشفاق کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، وہ ڈرنا جو انسان کو کسی باقاعدہ خوف میں مبتلا کر کے اس کے اوپر لرزہ طاری کر دے، اور یہ وہ لرزہ ہے جو انسان کو جواب دہی کے تصور سے پیدا ہوتا ہے، جو انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے جواب دہی کے تصور سے۔ آپ نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، ایک ایک حرکت، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ جو اس دنیا میں گزارا ہے اس کا حساب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے۔ اللہ اکبر، کس قدر لرزا دینے والا تصور ہے۔ اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یخشون اور مشفقون، ان دونوں میں فرق یہ ہے، یخشون اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کا رعب جو ہے وہ یخشون ہے، اور جو مشفقون ہے من الساعۃ مشفقون، وہ تو باقاعدہ اس ماحول سے جو انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے، یعنی اشفاق ہے، خوف ہے، خشیت ہے، یہ مختلف الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جہاں پہ یہ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہی تو وہ بات ہے، جو ڈر گیا کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، اس کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر عملی طور پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ پھر اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا، اس کو لگام دے لیتا ہے، نہیں بھئی اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اللہ کو کیا جواب دیں گے قیامت والے۔ عملی طور پر انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں یہی بات رہتی ہے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور جب وہ یہ سوچتا ہے تو پھر وہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو لگام دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، دل چاہتا ہے کچھ کرنے کو، وہ کہتا ہے ایسا نہیں کرنا، کیوں؟ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، سبحان اللہ۔ یہ وہ طرز عمل پیدا ہوتا ہے، اور اس طرز عمل والے لوگ ہی وحی الہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا فرمایا الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے بہت ڈرتے ہیں، ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اب تورات جو کچھ کرتی تھی اس کا فائنل ورژن یہی، جو ذکر، جو نصیحت تورات میں تھی وہی نصیحت قرآن میں ہے۔ لہذا جو قرآن ہے یہ فرقان بھی ہے، اور قرآن ذکر بھی ہے، قرآن روشنی بھی ہے، گویا جو وحی الہی کا تسلسل تھا اس کی جو آخری اور فائنل شیپ ہے وہ اللہ کا قرآن۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ ہے وہ نصیحت جو برکت والی بھی ہے، انزلناہ، اس کو بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ لہذا مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف اس سے قرآن آنے سے پہلے صرف یہودی نہیں تھے جو تورات کو مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی تورات کو منزل من اللہ مانتے تھے، وہ اگرچہ اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، لیکن ابراہیمی جو ادیان تھے ان میں تورات کے نزول کا چونکہ بہت چرچا تھا، اور اس تورات کے نزول کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، جس طرح تمہیں تورات کے منزل من اللہ ہونے کا پہلے علم ہے، تو اب تم قرآن کو منزل من اللہ کیوں نہیں مانتے؟ قرآن بھی اسی ہستی نے نازل کیا ہے جس نے تورات نازل کی تھی۔
لہٰذا وہذا جس طرح پہلے تسلسل تھا روشنی کا، نصیحت کا، فرقان کا، اسی تسلسل میں یہ قرآن فائنل ورشن ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ جو نصیحت ہے مبارک نصیحت انزلناہ، اس کو بھی ہم ہی نے نازل کیا۔ افانتم لہ منکرون، اس کے تم انکاری کیوں ہو؟ افانتم لہ منکرون، کیا پھر تم اس قرآن کے لیے منکر بن جاتے ہو، انکاری ہو جاتے ہو کہ یہ اللہ کا نازل کردہ، اس کو مانتے ہی نہیں ہو؟ اس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں یہودیوں کو الگ شک ہے، عیسائی اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، مشرکین مکہ کے اپنے اشکالات ہیں، اور وہ مانتے ہی نہیں۔ افانتم لہ منکرون، اسی ذات نے جس نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک باقی جتنے صحائف اور کتابیں نازل فرمائیں، جتنے انبیاء کو بھیجا، اسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ گویا تمام انبیاء کا، ان کی تعلیمات کا منبع اور ماخذ بھی ایک ہے، ان کا سرچشمہ بھی ایک ہے، ان کو بھیجنے والا بھی ایک ہے، اور ان کی تعلیم کا اور ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ بھی ایک ہے، اور وہ توحید۔ یہ ہے وہ پورا مضمون جو قرآن میں یعنی سورۃ الانبیاء کے اندر واضح ہو کے سامنے آتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سارے انبیاء کا ذکر کر دیا کہ یہ تسلسل ہے، یہ تو ایک یعنی تاریخ ہے، اور تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور اس طرح پھر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 17 انبیاء کا یہاں اللہ کریم نے ذکر کر دیا، اور آغاز کیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ جانی پہچانی شخصیت تھے، وہ جد الانبیاء، کہ جن کو مشرکین بھی سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، عیسائی بھی سمجھتے تھے ہمارے بڑے ہیں، یہودیوں کا بھی خیال ہے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، اور قرآن نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وضاحت بھی فرمائی، اور قرآن نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر جو اصل ان کے پیروکار ہیں اور جو اصل ملت کے وارث ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی۔ لہذا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ہدایت، جو ان کی کہہ لیجئے کہ رشد اصل میں ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جب آدمی پوری سوچ سمجھ بھی رکھتا ہو اور ہدایت کی کیفیت میں بھی ہو۔ تو رشد، وہ جو محاورہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جو عقل ہے نا وہ عمر کے ساتھ نہیں ہوتی، عقل جو ہے وہ بس ایک اللہ کا دیا ہوا عطیہ ہے، اور وہ کسی کو کسی بھی وقت مل سکتا ہے، کسی کو بھی عقل آ سکتی ہے، کوئی بڑا چھوٹا زیادہ عقل مند ہو سکتا ہے بڑے سے۔ اور یہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کیفیت عطا فرمائی تھی، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے من قبل، یہ ہم نے پہلے ہی عطا کر دی تھی اس کو۔ من قبل سے کیا مراد ہے؟ وَقُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس بات کو جانتے تھے، ہم جاننے والے تھے ساری کیفیات کو، کہ ہم نے اس کو رشد کی منزل ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی عطا کر دی تھی۔ کس سے پہلے؟ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ ایک تو یہ کہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دیا تھا یہ رشد، ہدایت۔ ایک اصل میں فطری ہدایت بھی تو ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ دین فطرت ہے، اسلام ہے، ذالک الدین القیم، جو اللہ کا دین اسلام ہے وہ ہے فطرت۔ لہٰذا ہر شخص فطرت پر ہوتا ہے، اگر وہ اپنے ماحول سے، اپنے براٹ اپ سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کرے، اس کی فطرت ڈیمیج نہ ہو، اس کی فطرت خراب نہ ہو، تو وہ اپنی فطرت کے اوپر اگر قائم ہو تو وہ فطرت کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کا دین ہوتا ہے، وہی رشد ہوتی ہے، وہی ہدایت ہوتی ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آتینا ابراہیم رشدہ من قبل، ہم نے پہلے ہی اس کو عطا کر دی تھی۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے، دوسرا مطلب کہ نبوت ملنے سے پہلے۔ نبوت جو ملتی ہے وہ تو الہامی تعلیمات ہوتی ہیں، اور تو پیک ہوتی ہے ہر قسم کی دانش کی، لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہدایت کی منزل عطا کر دی تھی۔ وہ کیسے؟ یہ ایک بڑی طویل داستان ہے، پورے قرآن میں آپ کو جا بجا بکھری ہوئی ملے گی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ آپ کو کہیں پہ وہ مناظرے ملیں گے جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو چاند ہے یہ میرا رب ہے، ستارے کو دیکھا تو اس کو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سمجھانے کے انداز میں جو اپنی قوم کو سمجھایا یہ میرا رب ہے۔
اصل میں یہ سارے کے سارے اس نیچرل فینومیناز کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کا سمجھانے کا انداز ہی نہیں، سمجھنے کا انداز بھی ہے۔ وہ صرف سمجھا نہیں رہے تھے، وہ سمجھ بھی رہے تھے اور وہ سمجھا بھی رہے تھے، اور یہ لگتا یوں ہے کہ یہ کئی سالوں پہ محیط یہ عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دن انہوں نے دیکھا، ستارہ دیکھا، ایک ہی دن انہوں نے چاند دیکھا، ایک ہی دن ان کو سورج دیکھا، انہوں نے کہا یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، اور پھر اس کے بعد کہا نہیں یہ ڈوب گیا ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، گویا مظاہر فطرت پہ غور کرتے رہے، اور جس کو مشرکین خدا کہتے تھے اس کا ابطال کرتے رہے۔ نہ بت خدا ہو سکتے ہیں، نہ ستارہ خدا ہو سکتا ہے، نہ چاند خدا ہو سکتا ہے، نہ سورج خدا ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی خدا نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جو ڈوب جاتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ جب مظاہر فطرت پہ غور کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ یہ تو خدا نہیں ہو سکتے، جن کو یہ مانتے ہیں وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ ہاتھوں سے تراشے ہوئے جو پتھر کے صنم ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ یہ کس نے سمجھایا ان کو؟ فطرت سلیمہ نے سمجھایا۔ وہ اللہ نے جو فطرت دی تھی، سالم صحیح سالم فطرت، اس نے سمجھایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا کون ہو سکتا ہے؟ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض۔ مظاہر فطرت پر غور کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ یہ ان میں سے کوئی چیز خدا نہیں ہو سکتی۔ خدا وہ ہوگا جو اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کا تذکرہ ابھی نہیں ہے۔ یہ گریجولی وہ جو رشدہ ہے نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، ہم نے پہلے ہی ہدایت کی منزل پہ پہنچا دیا تھا۔ کیسے؟ سارے جو مظاہر کائنات ہے اور مظاہر فطرت ہے ان میں ایک ایک چیز کا ابطال کیا۔ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر کون ہے خدا؟ یہ سوال ہے، یہ ایک فطرت کا سوال ہے۔ پھر خدا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اور وہ فطرت سلیمہ سے دیا۔ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے نا، اس سارے نظام کو جو بنانے والا ہے وہ ہے خدا۔ وہ جو کوئی بھی ہے وہ خدا ہے، جس نے بنایا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے وہ خدا ہے۔ اس پر کہاں کیسے پہنچے؟ مظاہر فطرت پر غور کرنے سے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ غور کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ کائنات پہ غور و فکر کرو گے تو تمہیں فینومینا سمجھ آئے گا، نیچرل فینومینا سمجھ آئے گا، اور پھر تم اس حقیقت تک پہنچ جاؤ گے۔ کون سی حقیقت؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ باطل پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ اکبر! یعنی پوری حقیقت کائنات کی سمجھ آتی کہاں سے؟ ارد گرد کی کائنات پر غور و فکر کرنے سے۔ اب یہ جو ارد گرد کی کائنات پر غور و فکر کر کے ابراہیم علیہ السلام جس نتیجے پہ پہنچے تھے نا، یہ وہ پہلا امتحان ہے، جو پہلے امتحان کی، وہ امتحان کی پہلی سیڑھی جس پر ہم سب، ہر شخص جس کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، فطرت دی ہے، فطرت سلیمہ، اس میں ہم فیل ہو جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پاس ہو۔ اور فرق صرف یہ ہے، اس کو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ہدایت اور رشد کی جو منزل ہے وہ پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پورا چیزیں دیکھی، اور اس وقت جب وہ اپنے، بلکہ شعراء نے اس کو، ان روایات کو بڑی خوبصورتی سے اپنے شعروں میں بھی لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے تھے نا، اور ان کا جو والد تھا آزر، وہ بت گر تھا، بت بناتا تھا، بنا کے بیچتا تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو، ابراہیم کو، بت دے کے بھیج دیتا تھا کہ جاؤ جا کے بازار میں بیچ کے آؤ۔ اس وقت جب ابھی بچے تھے اور یہ بازار میں بت بیچنے جاتے تھے، تو اس وقت بھی لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ ہیں تو خدا، لیکن یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ یعنی خود اندازہ کرتے تھے کہ یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ یہ کوئی کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں، نہ مکھی اڑا سکتے ہیں اپنے اوپر بیٹھی ہوئی، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا بیچتے تھے، کہتے تھے لے لو خدا، لے لو خدا، بے زور ہیں، کمزور ہیں، آنکھیں بھی ان کی کور ہیں،
مکھی اڑا سکتے نہیں، بگڑی بنا سکتے نہیں، یعنی جو کچھ بھی ہے یہ اسی طرح کے خدا ہیں، لینے تو لے لو. یعنی اس وقت بھی شعور تھا. سبحان اللہ. اور یہ عقل و فکر کا امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو نہیں دی، انسانوں کو دی ہے. اور جب اس فطرت میں پیدا کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. نبوت تو بعد میں ملی ہے، تورات تو بعد میں نازل ہوئی ہے، ابراہیم کے صحیفے تو بعد میں آئے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی چیز جو ملی ہے، جو ان کو نبوت کا یا اللہ کی طرف سے جو الہامی تعلیمات ملی ہیں، وہ سارا کچھ نازل ہونے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ رشد و ہدایت عطا فرما دی تھی. رشد کس میں ہے؟ تورات میں. تورات نازل ہوئی ہے صدیوں بعد. رشد کس میں ہے؟ نبوت میں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی عطا فرما دی. سبحان اللہ. اور وہ پہلے ہی جو عطا ہوتی ہے وہ کہاں سے عطا ہوتی ہے؟ وہ فطرت سلیمہ سے عطا ہوتی ہے. اگر ہم ساری کائنات کو دیکھتے جائیں تو ہمیں ہر چیز سے شعور ملتا جائے گا. اگر ہماری آنکھیں کھلی ہیں، اگر فطرت سلیمہ آلودہ نہیں ہوئی تو ہر چیز سے انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی ملتی چلی جاتی. اور اگر فطرت سلیمہ آلودہ ہو گئی ہے اور فطرت ڈیمیج ہو گئی ہے تو پھر انسان اسی کائنات کو دیکھتا ہے، اسی چیز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلنے کی بجائے بند ہوتی چلی جاتی. یہ لہذا دیکھ لیں وہی کائنات کے جو طبعی قوانین ہیں ان کو دیکھ کر کچھ لوگ جو ہیں اللہ کے انکاری ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں اللہ کا وجود اور اللہ کی معرفت جو ہے اس کی حقیقت کو پا گئے. مسئلہ تو صرف اتنا ہے. اور وہ رشد ابراہیم علیہ السلام کو کہاں ملی؟ ایک ایسا معاشرہ جو پورے کا پورا شرک سے بھرا ہوا تھا، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے مظاہر فطرت کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ نے جو دی ہوئی فطرت سلیمہ تھی اس کے ذریعے سے یہ حقیقت پا لی تھی کہ اس کائنات کا مالک، خالق، اس کا ہمارا جو لائق عبادت ہے وہ یہ بت نہیں ہو سکتے، وہ ایسی ہستی ہو سکتی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو بھائی انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض، میں تو اس کی طرف اپنا رخ پھیرتا ہوں جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. بس یہ سمجھ آ گئی. لہٰذا جب یہ سمجھ آ گئی وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ ساری بات جانتے تھے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.